اجتماعی عیدگاہ میں جانے کے لیے اجتماعی سواری کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، اور میں نے عید کی نماز کے کتنے خوبصورت شارٹس کیپچر کرے، اور اس کے ساتھ قربانی والی جگہ پر عوام الناس کا اتنا رش دیکھیں اس ولاگ میں۔ السلام علیکم۔ عید کی نماز کے لیے ریڈی ہونے کے بعد میں نے ٹوپی پہنی اور بائک پر بیٹھنے کے بعد ہم تینوں روانہ ہو گئے عید کی نماز ادا کرنے کے لیے، اور قاری نور الکبیر صاحب بھی ہمارے ساتھ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ عیدگاہ میں پہنچنے کے بعد ہم نے اپنی بائک یہاں لوک کر دی، اور ماشاءاللہ سے عیدگاہ میں کافی سارے لوگ نماز ادا کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور امام صاحب ابھی بیان کر رہے تھے۔ چپلیں اتارنے کے بعد ہم اپنی چپلوں کے پاس ہی کھڑے ہو گئے، کیونکہ چپلیں غائب ہونے کا کوئی پتہ نہیں لگتا۔ خیر اب 6:05 ہو چکے تھے تو ہم سب جماعت ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور نماز پڑھانے کے بعد امام صاحب نے خطبہ پڑھا، اور دعا وغیرہ مانگنے کے بعد سب نمازی اپنے اپنے گھروں کی طرف جانے لگے، اور میں ممبر والی جگہ پہ آ گیا، کیونکہ مجھے ان سے عید ملنی ہے جنہوں نے اسپیشلی مجھے یہاں عید کی نماز پڑھنے کے لیے بلایا ہے۔ یہ ہیں حافظ اذان صاحب، جن کی فرمائش پہ میں یہاں عید کی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں، اور یہ یہاں پر موجود مسجد کے مؤذن صاحب بھی ہیں، اور میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں۔ خیر ان سے عید ملنے کے بعد میں نے اپنی بائک نکالی اور ہم روانہ ہو گئے واپسی اپنے گھر کی طرف۔ راستے میں ہمیں اجتماعی سواری نظر آئی، کیونکہ اجتماعی عیدگاہ میں جانے کے لیے اجتماعی سواری کا ہونا بھی تو ضروری ہے۔ اپنی مسجد میں آنے کے بعد یہاں پر ابھی نمازی آہستہ آہستہ آنا شروع ہو رہے تھے، کیونکہ یہاں پر جماعت کا ٹائم 7 بجے کا تھا۔ بائک کو میں نے گھر سے باہر ہی لاک کر دیا، کیونکہ اب آگے جانے کا راستہ بند ہو چکا تھا۔ بائک کھڑی کرنے کے بعد میں قربانی والی جگہ پر آ گیا، جہاں پر آلریڈی جانور آ چکے تھے، اور یہاں پر کسائی حضرات بھی اپنی تیاری کر رہے تھے۔ بس عید کی نماز ہونے کی دیر ہے، اس کے بعد یہ سارے جانور اللہ کی راہ میں قربان کر دیے جائیں گے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سارے جانور بندھے ہوئے ہیں، یہاں سے جانوروں کو کھول کر قربانی والی جگہ پر لایا جاتا ہے۔ یہ رہی قربانی والی جگہ، اور یہ سامنے سے جانور کھل کھل کر آ رہے ہیں۔ خیر مجھے تو اب بھوک لگ رہی تھی، تو میں جلدی سے گھر آ گیا، اور میں نے گھر آ کر کھانا کھایا، جو کہ بہت ہی ٹیسٹی بنا ہوا تھا۔ جلدی سے کھانا کھانے کے بعد میں چل پڑا مسجد کی طرف، کیونکہ اب مسجد میں عید کی جماعت کھڑی ہونے والی تھی۔ یہ رہی ہماری خوبصورت سی مسجد، جس میں ماشاءاللہ سے کثیر تعداد میں نمازی آ چکے ہیں، اور ابھی مزید بھی آ رہے ہیں۔ جماعت کھڑی ہونے کے بعد سب نے عید کی نماز ادا کری، اور کچھ نمازی حضرات مسجد کے گارڈن میں ہی اپنی جائے نماز بچھا کر کھڑے ہو گئے، اور یہاں پر سارے کسائی حضرات جماعت مکمل ہونے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جماعت مکمل ہوتے ہی جانوروں کی قربانی شروع ہو جائے گی، اور ذرا یہ ملاحظہ فرمائیں، یہ منظر کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء۔ خیر جماعت مکمل ہونے کے بعد میں قربانی والی جگہ پر آ گیا، جہاں پر عوام الناس کا رش لگنا شروع ہو رہا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہاں پر اتنا رش لگ گیا کہ ہمارے متین بھائی کو لوگوں کو پیچھے کروانا پڑا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے اپنے ولاگ میں ضرور لینا، اور یہاں پر سمجھ مجھے یہ نہیں آئی کہ انہوں نے کس کے لیے اور کون سی دعا مانگی۔ خیر اب یہاں پر